نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کو نہ بے چین کرنا چاہیے اور نہ ہی جھٹلانا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہمارے کریم رب کا فرمان ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ سخت لہجے میں یا جھڑکنا وہ تو دور کی بات ہے، والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یعنی اگر وہ کوئی بات کر رہے ہوں تو آپ اس بات کا برا منا کے اف ایسے کہتے ہیں نا کہ کیوں آپ نے یہ ایسے بات کی، تو والدین کے سامنے اف بھی کرنا منع ہے۔ اور یقین کریں والدین سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، جن کے پاس نہیں ہے والدین ان سے پوچھیں، اور جن کے والدین ہیں ان کو قدر نہیں ہے۔ جب یہ نعمت چھن جاتی ہے تو پھر بندے کو احساس ہوتا ہے، لیکن پھر وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر سوائے پچھتانے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے آگے بے ادبی نہ کریں، ان سے گستاخی نہ کریں، ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہ کریں۔ اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ اگر والدین آپ کے اوپر خوش ہیں تو اللہ آپ کے اوپر خوش ہوگا۔ ماں ایک خوشبو ہے جس سے سارا جہاں مہک اٹھتا ہے۔ ماں ایک سایہ ہے جو اندھیرے میں بھی اور قریب آ جاتا ہے۔ ماں ایک دعا ہے جو سدا سر پر چادر کی طرح رہتی ہے۔ اولاد پر واجب ہے کہ والدین کی فرما برداری کریں۔ ماں باپ کا نافرمان وہی ہوتا ہے جو بدبخت ہوتا ہے، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جن سے ان کے والدین ڈرتے ہیں۔ وہ لوگ بدبخت ہیں جن سے ان کے والدین ڈرتے ہیں، ان کو اپنی ضروریات بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ جو والدین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو یہ بات کہوں گی یا یہ چیز لانے کے لیے کہوں گی تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ برا مانے گا، وہ بیٹا بدبخت ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بیٹا جس کو والدین اپنی کوئی بھی ضروریات زندگی جو ہے ان کو بلا جھجک بتا سکیں اور وہ اس پر عمل بھی کرے، وہ خوش قسمت بیٹا ہے۔
ماں باپ کی اطاعت کرنا تمام مسلمانوں کے لیے اہم ترین فرائض میں سے ایک ہے۔ خوش نصیب ہے وہ فرد جس کے سر پر اس کے والدین کا سایہ طویل عرصے تک قائم رہتا ہے۔ ماں کا تصور، اس کی یاد اور اس کا ذکر دکھوں کی تمازت کو کم کر دیتا ہے۔ ماں باپ کے سامنے شفقت اور انکساری کے ساتھ جھکے رہنا عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ ماں باپ کے سامنے شفقت سے، عجز و انکساری کے ساتھ پیش آئیں، جب بھی ان سے بات کریں تو عجز و انکساری کے ساتھ بات کریں، جیسے کہ آپ کسی بڑے کے سامنے بات کرتے ہیں عزت و ادب و احترام کے ساتھ۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ سارے کا سارا غصہ جو ہے وہ ماں پہ اتارا جاتا ہے، چاہے قصور بیوی کا ہو، غصہ سارا ماں پہ اتارا جاتا ہے۔ تو یہ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ والدین یا بزرگوں کی دعا بہت بڑی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ اگر آپ دنیا میں عزت و مرتبہ چاہتے ہیں تو والدین کی خدمت کریں۔ والدین کی خدمت میں زندگی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ماں قدم قدم پہ پیار کی شمع روشن کرتی ہے۔ ماں سے ہمدردی کی توقع رکھنے کی بجائے ماں کا ہمدرد ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چیز شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہتی ہے تو ماں کی دعا ہے۔ صبر و استقامت کا پیکر ہے ماں۔ ماں کی خوشنودی دنیا میں باعث دولت اور عزت اور آخرت میں باعث نجات ہے۔ ماں کی آغوش انسان کی سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ ماں کی بد دعا سے بچو کیونکہ یہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ماں کی بد دعا سے بچو کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان لگایا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، جو فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین اسلام ہے۔ اللہ کو بہت محبوب ہے یہ عمل، دوسروں کو کھانا کھلانا۔ تو ہمارے بہن بھائی جو پاکستان میں یا پاکستان کے باہر جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، پاکستان کے باہر بھی جو بڑے ملکوں میں مثلا امریکہ، کینیڈا، یورپ اور خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا ہے۔ اپنی مہینے کی کمائی میں سے، کوئی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے آپ ایک طریقہ رکھیں کہ اتنے پرسنٹ، 5% یا 10% یا جتنا آپ زیادہ کر سکیں، یہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یقین کریں جو اللہ کی راہ پہ آپ نے خرچ کر لیا وہ باقی رہ گیا، وہ آخرت کا سامان بن گیا۔ جو دنیا داری کے لیے خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جائیداد کے لیے یہ لڑائیاں کرتی ہے اولاد۔ تو اپنی زندگی میں یہ غنیمت جانو اور اپنے لیے آخرت کا سامان بناؤ، اپنے لیے آخرت کا سامان بنائیں۔ جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، اس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ جو ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اپنے لیے آخرت کا سامان بنانا ہے، جیسے آپ کو مناسب چاہیں آپ پیسے بھیج دیں یا چاول بھیج دیں، آئل بھیج دیں، چنے بھیج دیں، جیسے آپ کو مناسب لگے آپ ویسے کر سکتے ہیں۔ اور یہ واٹس اپ نمبر موجود ہے ڈسکرپشن میں، اس میں رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کیسے آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت خوش بختی کی بات ہے محترم ناظرین، کہ اللہ توفیق دے دے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی۔ وہی مال باقی بچتا ہے، باقی ضائع ہو جاتا ہے جو دنیا میں خرچ کیا۔
ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے۔ ماں سے بڑھ کر کوئی بڑا استاد نہیں۔ ماں کی قدر اپنی زندگی ہی میں جان لو۔ ماں کبھی اپنی اولاد سے غافل نہیں ہوتی۔ ماں کی خدمت دیکھ کر اللہ نے جنت اس کے پاؤں تلے بچھا دی۔ سچا پیار صرف اور صرف ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ جب تک تمہاری ماں زندہ ہے تمہیں کسی بزرگ سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی بڑا عجیب المیہ ہے محترم ناظرین، گھر میں ماں باپ موجود ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ باپ کی دعا ایسی ہے کہ جیسے نبیوں کی دعا امت کے لیے۔ جب آپ کو کوئی پریشانی ہو، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، اپنے باپ سے کہیں کہ ابا جان میرا نام لے کر اللہ سے دعا کریں۔ یقین کریں دیکھیں کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں، کیسے آپ کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ اپنے باپ سے دعا کروائیں اور اپنے باپ سے کہیں کہ میرا نام لے کر جو ہے دعا کریں۔ قومیں اپنی ماؤں کی گود میں پلتی ہیں اور انہی کے اخلاق و اطوار حاصل کرتی ہیں۔ دیکھو تمہیں مسکراتا دیکھ کر تمہاری ماں کتنی خوش ہوتی ہے۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا کہ تیری عمر دراز ہو۔ ماں باپ کی عزت احترام ادب کرنے سے، خدمت کرنے سے عمر دراز ہوتی ہے۔ اصل بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی بدبخت پیدا ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ اچھے بخت کی نشانی ہے۔ خوش بخت ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ یقین کریں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ التجا کرتا ہوں، کبھی والدین کو دکھ نہ دیں۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جو کبھی دوبارہ حاصل نہیں ہوگی۔ کوئی بھی چیز ماں باپ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھیں کیا گزرتی ہے ان پر۔ تو والدین کے سامنے کبھی بھی اف نہ کریں۔ بہت سارے واقعات ہیں جو کہ والدین کے بارے میں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اپنے والدین کی خدمت کریں۔ رات کو جب آئیں کچھ ان کے لیے کھانے کو لے آئیں اور اس کو دھو کے کاٹ کے دیں۔ ابا جی یا اماں جان میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، کاٹ کے ان کے پاس بیٹھ کے ان کو کھلائیں۔ دیکھیں کتنے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی بزرگ کے پاس کہ میرے لیے دعا کریں۔ انہی کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کریں۔ کریم رب اتنا خوش ہوگا کہ آپ کو دنیا میں بھی عزت دار بنا دے گا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی جو ہے وہ آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب